حضرت کا جو بیان ہوتا ہے صاحبزادوں میں بہت کم ہے، میں کسی کی توہین نہیں کرتا صاحبزادوں کی، لیکن صاحبزادہ ہو تو ایسا اسے دل دیکھ کے روح خوش ہو جائے. محققانہ بیان، محدثانہ بیان، وہ دقائق، وہ اسرار، وہ رموز کہ جو آپ بیان فرماتے ہیں، بڑے بڑے ادق مسائل جن کو اشاروں میں سمجھاتے ہیں اور ایسے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ عام فہم ایک انداز میں ہر آدمی سمجھتا ہے. عالم یہ سمجھتا ہے کہ میری سوچ کے مطابق، عام سے عام آدمی سمجھتا ہے، اس کو بھی سمجھ آتی ہے، لیکن وہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر ان کو حضرت نے یہ نہیں کہ صرف زبانی یہ تقریر یہ کرتے ہیں، کتنی ہی کتابوں کے مصنف بیک وقت حضرت ایک عظیم مفکر ہیں، محقق ہیں، مدرس ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، اور بیک وقت ایک ایسے عارف کامل، عارف ابن عارف ابن عارف ابن عارف ابن عارف کہ سینوں کی مشکل آتی بے لو سے کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھتے، کسی کا کوئی خیال نہیں کرتے، اور اپنے یگانے تو یگانے، بیگانے بھی ان کو باندھتے. شاید کسی کو میرے جیسے کم سوچ والے آدمی کو یہ خیال آتا ہو، مولوی کو، یار یہ پیر صاحب کے بعد ہر ایک لوگ آتے ہیں، کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ مذبذبین بین ذلک ہے. حافظہ کر خیر خائی صلح کن با خاص وہاں با مسلمان اللہ اللہ باب الرحمن رام. ہم نے اپنی کم درجے کا مظاہرہ یہ کیا کہ دوسرے لوگوں کو قریب نہیں آنے دیا، یہ اتنی استعداد نہیں تھی. وہ دوسرے لوگ آتے ہیں تو جس بنا پہ وہ آتے ہیں نا، اور ان کو جیسے حضرت مطمئن کرتے ہیں اور جیسے وہ مطمئن ہوتے ہیں، وہ انہی کا حق ہے، وہ ہم بھی نہیں جانتے. لیکن یہ بات میرے کہنے کی ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ عوام یہ تمہارا کام نہیں کہ تم بھی ان کے قریب ہو جاؤ. کہ حضرت کے دیکھے تھے کہ ہمارا پیر ان کے پاس وہ آتے تو ہم بھی قریب ہو جائیں، اس میں بھی فرق ہے. کیسے؟ بس میں یہی مثال دے کے بتاتا ہوں. سپیرا سانپ رکھتا ہے، سپیرا سانپ رکھتا ہے، کوڑیاڑا، مٹیاڑا، ڈب کڑپا، کاڑا، ایک سے ایک اس کے پاس سانپ ہوتے ہیں، اور اسے کھیلتا بھی پکڑتا بھی ہے، بند بھی کرتا ہے ان کو. لیکن بتاؤ گا آپ اور ہم لوگ ان کو پکڑے گا کیا ہوگا؟ سپیرا کیوں پکڑتا ہے، کیوں رکھتا ہے؟ سپیرا جانتا ہے ان کی جو ایک زہریلی قوت ہے اور ان کے حملے یا ان کے ڈس جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے، اس سے بچاؤ کا طریقہ سپیرا جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا. حضرت جانتے ہیں کہ ان کو کیسے پکڑا جاتا ہے، کیسے حکم کیا جاتا ہے. ہمارے تمہارے پاس کی بات نہیں ہے، یہ سمجھے گا نہیں کہ تم بھی کہو کہ ہم بھی جا سکتے. تمہارے ہمارے حکم یہ کہ بنا تک اتباد ذکر مال قوم ظالمین. کان جو گاڑی کے ساتھ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے سیٹی دیتا ہے، کسی کو چلتی گاڑی میں وہ بیٹھنے دیتا ہے. میں پاکستان کی گاڑی تو دیکھیے تم نے، وہاں چلتے بھی اترتے بھی یہاں کی بات نہیں، وہ نہیں چلنے دیتا چلتی گاڑی. اور آپ چلتی گاڑی میں دوڑ کے چلتا ہے، اوروں کو کیوں نہیں چلنے دیتا؟ وہ اس لیے کہ وہ چڑھنے کا داؤ جانتا ہے، اس کو طریقہ ہے. ہم اگر چلتی میں چلیں گے تو گریں گے، پڑیں گے، اور وہ جانتا ہے. اس لیے حضرت عارف ہے اس بات کے، وہ جہاں ظاہری علوم کے ماہر ہیں وہاں باطنی علوم کے اسرار سے بھی واقف ہیں. اللہ پاک ہمیں حضرت کے فروز و برکات سے بہرا اور مطلب فرمائے، اور ہمیں حضرت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت کے بعد ٹائم کہا شکر ہے کہ نیو بڑے پر والوں کو آدھی کسواسی لوگوں کے مر گیا تو حضور کا نظر کر دو، پریشان بھی آؤ پردے کو کرو سنتی آیا موت کے گوش ہے چشمے بابا کب نظر کرو فرماتے. تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بیان حضرت کا ہوگا اور بڑی توجہ سے سنیں. اور حضرت صاحب یہ میری اپنی مجھے نہ کہا گیا ہے، یہ چھوٹا رسالہ ہے تو معمولی کوئی کلام کسی میں پردے میں پا جائے، تو بڑی کتاب ہے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کتابیں بعد میں نہیں ملیں گی. بزرگان دین کی کتابیں نایاب ہو گئی ہیں، جو کتابیں ہیں حضرت کی خریدیے.
اور حضرت کا کلام بڑا ادب کلام ہے، عارفانہ کلام ہے، اور جو جہاں ایسا بھی کسی کو معلوم ہوتا ہے بات بول بھی کرتے جو دیکھو جی وہ تو یہ ایسا کرتے ہو دوسرے کو، میں نے کہا جتنے بھی بزرگان دین ہے نا جب وہ اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ توحید ان کو سامنے تمہاری ہماری طرف نہیں دیکھتے وہ نیچے نیچے ہی بات ہے، وہ بات اب اور ہے کہ اس کو چھوڑیں گے تو کسی کے پتے ہے ہی کرائے جو سن لی ہوگا رب کے سوا کوئی کسی کو کچھ دے سکتا ہے نہیں، تو غوث پاک دے سکتے ہیں، غوث پاک کچھ نہیں دے سکتے، کوئی نبی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی نبی کچھ ولی کچھ نہیں دے سکتا، دیتے ہیں چاہے جب وہ چاہے تو وہ دیتے ہیں، وہ نہ چاہے تو نہیں دیتے، اور دیتا اپنے محبوب کے وسیلے سے، محبوب کے وسیلے کے دیتا کچھ نہیں، پر وہ استعداد تو پیدا کرو، ان کے سینے کے ساتھ سینہ تو لگاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ تو دو، دل تو سارے کہہ دو صاحب دل بننا تو خالہ جی کا مانا نہیں ہے، ارے آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ علامہ رومی نے کہا کہ ربط دار سینہ را باسی نہیں، ربط داری سینہ را باسی نہیں، ربط داری سینہ را باسی نہیں، رب آئینہ پا آئینہ رسالت نعرہ حیدری شہزادہ نصیر الدین نصیر صاحب دربار عالیہ گولڈا شریف۔ سبحان شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ جب ان کے دل کے سامنے دل آتا ہے تو پھر دل بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھے، ان کے اقوال عارفانہ سنے اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو اور پھر ویسے چلے جیسے ان کی تعلیمات ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں حضور قبلہ عالم صاحبزادہ نصیر المشائخ نصیر الملت صاحبزادہ نصیر الدین نصیر دامت برکاتہم العالیہ چشم و چراغ گولڈا شریف سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڈا شریف کی خدمت میں مؤدبانہ دستبستاز کروں گا کہ حضور تشریف لائے اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو پہراور اور متمتع فرمائے۔ حضرت کی آمد سے پہلے ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ ایسا مجمع بھرا ہوا ہے، کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا ہے۔ یہ حضرت صاحب کی تباہ شاعرانہ بھی ہے، اور یہ شاعر جو ہے بڑے نازک تباہ ہوتے ہیں۔ تم نے مشاعرے میں شاعروں کو داد دیتے دیکھا ہوگا، واہ 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 واہ، تو پھر وہ دیکھ لیتے کہ ہاں ان کی سمجھ میں کوئی بات آ رہی، تو جب ہم نعرہ کیسے لگا رہے پتا چلے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، حضرت صاحبزادہ صاحب صاحبزادہ نصیر الدین صاحب، قبلہ صاحبزادہ نصیر الدین صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے، سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى
وعلاكم ولأتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین گرامی قدر، معزز علماء امت، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج اس محفل میں جس میں نے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بادی النظر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے وہ اعتصام بحبل اللہ کا دیا گیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ اندازی نہ کرو. فرقہ واریت کی فضا کو ختم کرو، یہ موضوع ہے. لیکن اس میں 1400 سال کے اس محیط دور میں مختلف طبقات ہماری نظر میں ہیں. تاریخ اس پر شاہد ہے. سابقہ گزشتہ امتیں، ان کے حالات قرآن مجید نے بیان فرمائے. پھر حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحی کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں ان کی تفصیلات بیان فرمائی. جو اجمال تھا اس کو مفصل آپ نے بیان فرمایا، اور حضور کے بعد آج تک کی تاریخ کو جن مرتبین تاریخ نے مرتب کیا اس میں بھی مختلف ذہن کے لوگ، مختلف ذوق کے لوگ موجود ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں جو متفق علیہ ہیں. سب کا، تمام مورخین کا ان حقائق پر اتفاق ہے. بلا تفریق مسلک و مشرب اکثریت ان حقائق کو تسلیم کرتی ہے. اس محفل میں جہاں ایک جہاں دیدہ اور ماہر علوم شریعہ علامہ عبدالغفور الولی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے ہمیشہ میرے لیے مہربانی کے جملے بولتے ہیں.
تو یہ ان کی اپنی قابلیت اور اہلیت ہے کہ علم کی اس دنیا میں پہنچ کر بھی ہم جیسے دور افتادہ لوگوں کو یاد رکھتے ہیں. اور پھر دوسری خوشی یہ ہے کہ میں مانچسٹر تو جانا تھا، لیکن ایک کھلے چسٹر والا چسٹر کا معنی پتہ ہے نا آپ کو؟ کیا معنی ہے چسٹر؟ میں نے چھاتی، اتنی انگریزی مجھے آتی ہے. کھلے چسٹر والا سید مزمل شاہ مجھے ملنے کے لیے میرا نام سن کر یہاں تشریف لائے ہیں. ان کا ہمارا کچھ بزرگوں کا بھی تعلق ہے. یہ فرما رہے تھے کہ ان کے والد ماجد میرے پردادا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید بھی تھے، تو وہ کچھ نسبتیں تعلق بھی ہیں، اور میرا ان سے ویسے بھی ایک محبت کا تعلق ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں بھی آپ سے ملنے وہاں آؤں گا. عرفان شاہ بھی آئے ہیں، تو اسی طرح مطلب ہے کہ یہ ایک جتنے حضرات آپ تشریف لائیں، یہ تو خاص ایک تعلق ہے نا. اور بھی چہرے میرے سامنے ہیں. تو میں جو بات میں نے کی ہے، تمہیدی جملے بیان کی ہیں، ان کے بعد اب میں ذرا اس بات کو، اس اجمال کو تفصیل میں لے جانا چاہتا ہوں کہ اعتصام بحبل اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقو، اور آپس میں جھگڑا فساد اور ایک دوسرے کو کافر مت کہو کہ فلاں کافر ہے، فلاں یہ فتویٰ ہے، اس کے عیب نہ گنواؤ، دور نہ کرو. مسلمان کو مسلمان سے دور نہ کرو، نزدیک لاؤ. ایسی زبان بولو کہ جس سے لوگ تمہارے نزدیک آئیں، جیسے کہ الولی صاحب فرما رہے ہیں. تو محبت کی فضا پیدا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن مجید ہے. اب دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قدم، کوئی انداز فکر، کوئی ارشاد کسی وحی الہی یعنی وحی مطلوع قرآن مجید کے خلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا. جو آپ فرماتے ہیں وہ وحی غیر مطلوع یعنی حدیث کے طور پر فرماتے ہیں. ایک محمد عربی کا ظاہر ہے جس کا ظاہر سے قرآن کا تعلق ہے، اور وہ ایک باطن ہے جس سے اللہ پوشیدہ باتیں کرتا ہے. ایک ظاہر ہے جس سے باتیں قرآن نازل ہوتا ہے جبریل کے حوالے سے، جبریل سامنے آتا تھا، بات ہوتی تھی، اور وہ باتیں ہیں. اور جو حضور بیان فرماتے ہیں اس میں جبریل بھی حائل نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ حضور کا وہ ارشادات جو وحی خفی کے تحت اللہ نے جو حکم دیا، اس کے تحت آپ نے جو گفتگو فرمائی. میں ایک گزارش کروں، آپ ٹی وی دیکھتے ہیں سب، لیکن اس غرض سے کہ کچھ اچھے پروگرام آتے ہیں، اس دور میں کون کیا کر رہا ہے، کس کا نقطہ نظر کیا ہے، یہ دیکھنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، دیکھنا چاہیے. حافظ صاحب، میں ایک توجہ دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، زحمت کہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، اس میں ایک فلم چلتی ہے. ہمارے پاکستان میں ہمارا ملک غریب رہا ہے، 50 سال سے تو غریب ہی ہے، اور اس بیچارے کو اکثر غریب رکھا گیا ہے. غریب تھا نہیں، لیکن کہ اس پر قابض جو ہوئے وہ ہمیشہ غریب ہوئے.
تو جب امیر بن کر نکلے اس کو غریب چھوڑ دیا. ہمیشہ اس کی کرسی پر وہ بیٹھے جو جدی پشتی غریب تھے. انہوں نے اس کو لوٹا، لوٹ کر چھوڑ دیا دوسروں کے لیے. دوسرا غریب آ گیا، وہ امیر بنا، پھر اس نے چھوڑا. پھر یہ محمد عربی کملی والے کا خاص کرم ہے اور اللہ کی عنایت ہے کہ ابھی تک پاکستان ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے اندر نامعلوم ایسی دولتیں ہیں، ایسے خزائن ہیں کہ ان بھوکوں کے پیٹ کو بھر رہا ہے اور بدستور اپنے خزانے لٹائے جا رہا ہے. یہ سرکار مدینہ کا اور اللہ کا کرم ہے. تو اس میں کسی زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ فلم چلتی تھی. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اس نقطے پر لاؤں گا، ذرا آپ پہلے سوچیں گے کہ یہ کیا بات، اس آیت سے ربط کیا ہے. تو بلیک اینڈ وائٹ جو ریل چلتی ہے وہ رنگین ٹی وی جو ہے اس پر رنگین نظر نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا. بلکہ اسٹیشن پر اگر رنگین فلم چلائی جائے تو وہ رنگین ٹی وی میں وہ رنگین فلم آتی ہے، اور اگر بلیک اینڈ وائٹ وہاں سے ہو اور یہاں رنگین ہو پھر بھی نہیں رنگین آئے گی، اور اگر وہاں سے رنگین چلے اور آپ کے پاس ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ ہے تو پھر بھی رنگین نہیں آئے گی. یہ بات ہے نا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جناب کہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات کا عرفان تو خیر بہت بڑی اونچی بات ہے نا، وہ ہمارے فرد کا نہیں ہے. آپ کو تو بہت بڑی شان ہے نا، لیکن جتنی استعداد اللہ نے ہمیں دی ہے سمجھنے کی قرآن و سنت کے حوالے سے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو شک ہے کہ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ اگر بات ایسی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بھی بتاتا، کچھ مناظر ہمیں بھی دکھاتا. یہ صوفی محمد عربی پر اس قدر قربان کیوں ہیں؟ یہ صوفیاء جو خواجہ غلام فرید اور بلے شاہ اور یہ لوگ جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ میں کوئی تصور، میرا تعلق شاہ صاحب کا تعلق ہمارا خانقاہوں سے ہے، ہمارے آباء و اجداد صوفیاء ہیں. تو ہم ایک وہ حقیقت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگوں نے جو کچھ کہا ہے وہ کچھ دیکھ کر کہا ہے، ویسے تعریف نہیں کی. تو میں عرض کر رہا ہوں، ذرا سنیں، جب کوئی نقطے کے اوپر بات آئے گی تو پھر نعرہ بشک لگائیں. نعروں پر بھی میں کچھ تبصرہ کروں گا تھوڑا سا. تو یہ بھی آج کل بڑا ایک مسئلہ ہے. یہ انسان کے منہ کا اسلحہ ہے. انسان کے منہ کا اسلحہ ہے، لیکن آج بڑا بڑا مسئلہ ہے. یہ بات میں مجھے آپ یاد دلائیں. اچھا، میں کر رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات کرتے ہیں، بن دل پر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا. تو خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کوئی نیم کی اوٹ میں کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. جی میرے دادا کہتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ جسے اس مورت تھی، بچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. تو وہ بے صورت اور یہ صورت اور بے رنگ جسے اس مورت تھی، یہ کیا ہے؟ شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کتابوں میں ہم نے پڑھا نہیں ہے.
یہ صوفیاء اپنی طرف سے یہ کیا لے کر بولتے ہیں؟ یہ کہاں سے وصول کرتے ہیں؟ یہ پروگرام ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پروگرام قرآن نے تو نہیں بیان کیا، حدیث میں تو نہیں آیا. یہ پروگرام کہاں سے نہیں؟ اور اگر حدیث و قرآن کے خلاف ہے تو یہ گفتگو جائز نہیں ہے. ان کے کلام پر ایمان لانا یا پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آج کا سوال ہے. جو ہمارے صوفیاء کے مسلک کے مخالف ہیں، تصوف کو کچھ ہمارے پیروں نے اکثریت نے بگاڑ دیا، اس کا حلیہ ختم کر دیا ہے، اور جہاں قائم ہے اس کو بھی وہ ماننے سے قاصر ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے. وہ غلط نہیں ہے. ان کا ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ ہے، پروگرام رنگین ہے، ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ ہے. کیونکہ وہ جو اسٹیشن ہے کائنات کا سب سے بڑا اسٹیشن جہاں سے رنگ تقسیم ہوتے ہیں جی، رنگ تقسیم کرتا ہے، اس کے ہاں کوئی بلیک اینڈ وائٹ رنگین نہیں. دیکھیں جو امیر ملک ہے اس کے پاس کوئی بلیک اینڈ وائٹ تصویر نہیں چلتی، سب رنگین ہوتی ہیں. جس کا جو رنگ ہوتا ہے وہ اس کو دکھاتا ہے. ہو جائے گا. تو غریب ملک جو ہے، کسی زمانے میں ہمارے پاکستان میں بلیک اینڈ وائٹ پروگرام چلتے رہے، اب تو ماشاءاللہ وہاں بھی رنگین ہیں. لیکن جو ذرا متمول ہو جائے مملکت، وہ اپنے پروگراموں کو رنگین کر لیتی ہے. تو جو ساری دنیا کو رنگ دینے والا ہو، کیا اس کے آپ یہ توقع کریں گے کہ وہاں سے جو پروگرام نشر ہوتے ہیں وہ رنگین نہیں ہوتے؟ وہ تو سارے رنگ ہیں. یہ آپ نے جو رنگ دیکھ رہے ہیں یہ سارے اسی کے پروگرام کے تحت رنگ ملے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ رنگ قبول کرنے کے لیے اہلیت چاہیے. رنگ یہ عرض ہے، جوہر نہیں ہے. عرض وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ نظر آئے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جوہر نہیں ہے، عرض ہے. اس تسبیح میں جو رنگ ہے یہ عرض ہے. اس کوٹ کا جو رنگ ہے عرفان شاہ کے کوٹ کا، یہ عرض ہے. یہ جب کوٹ پر آئے گا تو رنگ ظاہر ہوگا. آپ اس کو یوں اتار کر یوں دکھا نہیں سکتے کہ آپ ہاتھ ماریں اور یہ رنگ اتر کر آپ کے ہاتھ میں آ جائے، کوئی نظر آئے. نہیں، وہی نظر آئے گا. اس کے لیے ٹھوس وجود چاہیے جس پر یہ نظر آئے. تو یہ رنگ سب اس نے تقسیم کیے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو رنگوں کا احساس نہیں ہے، کیونکہ پروگرام ان کے جو بلیک اینڈ وائٹ ہے، ٹی وی ہے. آپ دیکھیں کہ غریب ملکوں میں، اچھا، اور جو پروگرام کی ریل جو ہے وہ رنگین ہو اور آدمی نے لباس وہ پہنا ہو جس پہ رنگ نہ ہو، تو پھر بھی اس کا رنگ نہیں آتا، کیونکہ اس کا رنگ ہے ہی نہیں. میں جو باتیں کر رہا ہوں ذرا آپ ان کو رکھیں. اللہ نے، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جو بڑی ذوات ہوتی ہیں، بڑے مثلا جرنیل ہوا، بادشاہ ہوا، صدر ہوا، جب ان کے پروگرام ریکارڈ کیے جائیں تو غریب سے غریب ملک بھی رنگین ریل لاتا ہے، رنگین فلم لگائی جاتی ہے کیونکہ صدر صاحب کی ہے. تو ثابت ہوا، ایک میں مثال دنیا کی دے رہا ہوں، تو ثابت ہوا کہ انبیاء اور طبقہ خواص جن کو اللہ نے چن لیا، وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، جو میرے نزدیک چنیدہ ہیں، ان کو
ان کا جب پروگرام نشر کرنا چاہا تو رنگین ریل وہاں لگائی گئی تاکہ ہر نبی کا، ہر صاحب کمال کا رنگ اپنی اپنی جگہ پوری طور پر امت تک پہنچ سکے کہ اس میں کتنے رنگ ہیں. ہے جی، کتنے رنگ ہیں؟ موسیٰ کے کتنے رنگ ہیں؟ عیسیٰ کے کتنے رنگ ہیں؟ قرآن نے بھی تفصیل بتائی. لیکن اصل میں یہ جو ٹی وی ہے نا ادھر کے پروگرام کا، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اسکرین جو ہے دل کی اس پر ہے. تو جو پروگرام نشر ادھر سے ہوئے انبیاء کے لیے، خواص کے لیے، تو انہوں نے کہا جناب جن کے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھے انہوں نے کہا تھا ان میں تو رنگ ہی نہیں ہے، یہ تو ہماری طرح بے رنگ ہے، یہ تو ہماری طرح بشر ہے، یہ تو ہماری طرح بشر ہے، نہ ان میں کوئی رنگ ہے نہ ہم میں کوئی رنگ ہے. جیسے ہم بے رنگے ہیں اسی طرح یہ بھی رنگے ہیں. ارے تمہارا جو پروگرام وہاں سے چلایا گیا تمہیں رنگ دیا ہی نہیں گیا. فلم تمہاری بھی رنگین ہوگی لیکن تمہیں کوئی رنگ دے کر بٹھایا نہیں گیا. اور جو غلامان مصطفیٰ ہیں، جو نسبت رکھتے ہیں، جو گنبد خضرا سے نسبت رکھنے والے ہیں، وہ کیوں گنبد خضرا سے نسبت نہ رکھیں؟ کیونکہ وہ رنگ کو پہچانتے ہیں. وہ رنگ کو پہچانتے ہیں. خضرا، گنبد خضرا، اس رنگ کو پہچانتے ہیں کیونکہ ان کا ٹی وی بھی رنگین ہے. اور جو اس پروگرام جو نشر ہوا ہے اس کو انہوں نے اپنی اسکرین پر دیکھا ہے. اور جو یہ صوفیاء کہتے ہیں نا، یہ وہ رنگین پروگرام ہیں ان کے خواص کے، جو اللہ ان کے قلوب کی جو اسکرین ہے ان پر رنگین دکھاتا ہے. وہ عام لوگوں کو نہیں پتا لگتا کہ یہ کیا ہے. اس لیے جن پر جناب محمد الرسول اللہ کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کے مقامات عالیہ کا انکشاف ہوا، وہ لوگ وہ بات کرتے ہیں جو آپ کے اور میرے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے اختلاف ہے. پروگرام دیکھ نہیں سکتے تو میں آنا کوڑے ٹی وی، بچے ٹی وی، مانگوے ٹی وی، محلے چ مانگ کے آنے والے تے پروگرام نبیاں تے رسولاں نے دیکھنے پہ پروگرام نشر ہو رہا ہے. بڑے اسٹیشن دو، اللہ نے اسٹیشن دو تے شو دے ٹی وی رکھے، نہ آواز نہ رنگ ہے جی. کیونکہ آواز نال بھی ویر ہے تے ٹی وی رنگ نال بھی ویر ہے. تو دو چیزاں ٹی وی چونیاں ہو رونا کہ رنگ جڑا بندہ ویکھنا ہے نا، رنگ ہے سارے پنجابی بیٹھے ہو نا، رنگ بندہ وہ ویکھنا ہے جڑا رنگ کی سمجھ رکھنا ہوئے یا کسی انگریز نال اس کا تعلق ہوئے. ہے جی. بلے شاہ صاحب آخیا نا، بلے شاہ قصوری ہے جی. انہیں پوچھا، وہ شریف شاہ صاحب آئے تو انہیں پوچھا بلے شاہ صاحب کو تسی کون ہو؟ انہیں آخے کہ تسی قبلہ کتوں آئے ہو؟ کہ اسی اچے، ساری ذات بھی اچھی، اسی وچ اچا دے رہے ہیں. اسی اچے، ساری ذات بھی اچھی، اسی وچ اچا وچ رہنے ہیں. قبلہ تسی کتے؟ بولے شاہ گرو انہیں آخیا اسی قصوری، ساری ذات قصوری، اسی وچ قصور دے رہنے ہیں. ہے جی.
بلے شاہ ہے، یہ کوئی مولوی نہیں دس سکتا جی گل میں ہوں کر رہا جی بلے شاہ دس دی۔ بلے شاہ فرمایا کہ بندے کی ذات رب ہے، بندے کی ذات ہر بندہ آدھا میری یہ ذات ہے، میری ذات سید ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی کون ہے، اے وحدت الوجود کے قائل اے آنن اے بڑے تھلے گلان، یہ باتیں بہت نیچی ہیں، یہ لتعارفوں کے لیے ہے، شعوبوں وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تو تعارف کے لیے ہے۔ اصل میں انسان کیا ہے؟ وہ اس کی جلوہ گری ہے انسان کے روپ میں۔ صوفی کہتا ہے کہ اے دام انصاف میں پھنسنے والے ذہن، نسب کے جال میں پھنسنے والے انسان، سن بندے دی ذات رب ہے، جے میں کپڑے دی ذات ہے روح۔ کپڑے کو کچھ جناب تو سنی ذات کے ہوئے وہ اکسی جناب روح، لکھ قسم نہ کپڑا آنو ذات اسی روح ہی۔ 10 کروڑ روپے دا میٹر بھی پاوے نہ کوئی تو اس کی ذات بھی روح ہی۔ جتھے کپڑے دا لفظ بولیا ویسی اتنے روح ہی ہے، جتھے انسان دا لفظ بولیا ویسی اس کی جلوہ گری ہے اس میں، بس اور کچھ بندے کی ذات رب ہے، جیویں کپڑے کی ذات ہے روح۔ رب بندے وچ ایویں وسدا جیویں کپڑے وچ وسدا روح۔ سمجھ آئی؟ یہ وہی قصور والے بلے شاہ یہ ساری تفریح کر دیتی کہ انسان جڑا رو تو وہی آتا ہے، کترا وہی ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى۔ قطرہ آپ تو اور کچھ ہے، پانی کا قطرہ ہے مگر اس سے بڑا خطرہ ہے۔ کیونکہ یہ بڑا چترا ہے، انسان کو ملایا کہ پانی کا قطرہ ہے، یہ گھمنڈی ہے، یہ گھمنڈ کرتا ہے، قطرہ آپ اس کی اصل ہے، اور اس کا گھمنڈ دیکھو۔ میں نے عرض کیا، توجہ چاہتا ہوں کہ اتنا نہ کر، نہ اتنے جذبات میں رہ، اتنا نہ کر نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ۔ اتنا نہ کر، بس لوگ بڑے گھمنڈ کرتے ہیں نا، ہم کوئی نسب پر کرتے ہیں، کوئی علم پر کرتے ہیں، کوئی کس بات پر کرتے ہیں، سب کے لیے ہے کہ اتنا نہ کر نہ اتنے جذبات میں رہ، ارے حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ۔ کیوں؟ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، میں مائے مہین، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اوقات میں رہ۔ نصیر الدین نصیر صاحب گوڑی رحمت اللہ، چلو رحمت اللہ علیہ آخر کوئی گل نہیں، جینیا کی بھی رحمت ہونی ہے، کوئی گل نہیں۔ یہ دنیا تجھے سفر کار بنے ہونے واسطے بولی نا،
بڑی مہربانی علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت آیا نا ابراہیم علیہ السلام جی آپ موسیٰ علیہ السلام کن واسطے آیا ابراہیم علیہ السلام تو انہوں نے گھر والے جینے ہیں نا تے اللہ تعالی رحمت نہ آنا انہیں آخیا کوئی ایسی گل نہیں جائے مگر اور کسی نہ آخو میں تو چپ کر رہا جی اچھا مطلب ہے کہ اتنا نہ کر کیوں کہ اپنی اصل بھی انسان اللہ دس لے کہ تیری اصل کے آکڑنے نہیں جا نہیں یہ انسان آکڑنا ہے جی جگہ تھی بیٹھے ہو یہ اس نے آکر پڑھنے واسطے جگہ بنائی گئی 5 ٹائم جو سن نیوا ہونے نہیں حکم دیتا گیا یہ نیوا نہیں ہونا ایسا آخیا گیا رسولوں نے ذریعے آخیا گیا کہ نیوا کر نہ تو یہ آنے محمد عربی نہ کمال کے بھی کچھ ذہن آنے کمال یہ کہ عرب کے سرکش اور جنہوں گردنا میں سرجے ٹھوکے ہیں کملی والے غیر مری چیز جڑی نظر نہیں آنی اس ذات کے سامنے 5 ٹائم چکا دیتا سامنے بہ کے تو سارے لوگ سجدہ کر چھوڑ چپ نہیں چھوڑ کوئی مطلب سے چپ سی کوئی کس گل سے چپ سی کوئی سامنے شاید نظر آنی نا اور انہوں کا مذہب کیوں باطل ہے اس واسطے کہ بت سامنے ہے کوئی منہ متھا تاک کے پھر بھی چک لینا بھائی کوئی شاید ہے سامنے اور تسی کملی والے کے غلاموں کیوں چکتے ہو اس ذات کے سامنے چکتے ہو جی تمہیں نظر ہی نہیں آتی چکتے کس کے سامنے ہو تھوڑے کو کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے تھوڑے کو کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے کہ تھوڑا چکنا جڑا ہے وہ بجا ہے واقعی تسی جناب تھوڑے سجدے صحیح ٹھکانے تے جا رہے ہیں میں آخنا ہونا پیچھے مرید کے میرا خطاب ہویا تے دوسرے مطلب کے نال سن تو نہ شروع کی تھی باندھ تو میں سمجھ گیا تے میں گزارش کی تھی بڑا 80-90 ہزار کا مجمع تھی تے میں انہوں نے کیا میں کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت دینا میں اللہ دی شہادت اکھیاں نہیں ہوتی اکھیاں نال تک کے اللہ فرمایا شاہدن انا ارسلناک شاہدن اے رسول میں تو شاہد بنا کے بھیجا ہے تو دیکھنا ہے شاہد بنا کے بھیجا ہے تو شہادت کے لیے ان آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے عدالت میں بھی وہی شہادت مقبول ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی ہو سنی سنائی بات پہ شہادت نہیں ہوتی تو اشہد اللہ مولوی تجھے آنا ہے 5 ٹائم اشہد اللہ الہ الا اللہ میں شہادت دینا کہ اللہ تو سوا کوئی بھی نہیں اللہ ہی اللہ ہے تو تکیا اللہ 5 ٹائم کوڑ مارنا ہے جھوٹ مارنا ہے 5 ٹائم کتنے تک گئی اللہ 10 شہادت ہے اصا بھی 10 مولوی کو پوچھنے مولوی آنا جناب نہیں اے تام مکے بچوں ایک آواز اٹھی ہے ایک اللہ نہ شاہد جسا اللہ شاہد آخیا تو جس نے متعلق آیا ما زاغل بصر وما طغى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى واوحى الى عبده ما اوحى یہ رفتوں سے جانے والا اس ساتھ ہے کہ تسی آخیا کرو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ میں شہادت دینا جڑا بانگ دے رہے انفرادی طور سے بھی اجتماعی طور سے بھی کی شہادت جڑی ہے کیوں بھائی ثابت ہویا کہ ایک ذات دے شہادت آخری ہوتے پوری کائنات شہادت دے رہی ہے کہ اللہ ہے ورنہ سب تو پہلے تھوڑے تے اعتراض ہے میرے تے اعتراض ہے کہ شہادت اکھیاں دی ہوندی
اتنی ذات جس میں تسی من رہے ہیں ایک شہادت تے پوری تو شہادت اس ذات میں دے رہے ہیں کہ جڑا نظر ہی نہیں آتا، تو پھر اس کے متعلق اگر تو نازیبا الفاظ بولے کم کر تیرا ذہن ہو تو آخر ساڈے جی ہے، تو وہی گل ہوئی نا تھوڑا اپنا رنگین پروگرام نہیں، وہ فلما رنگین چل رہی ہیں، تھی بلا کے انوائٹ ہو انوائٹ بھی نہیں ہو، کسی مجلس انوائٹ بھی نہیں ہو، کہ مزہ آیا کہ نسبت نہیں تو پھر چہرے نے حساب نال وائٹ بھی نہیں ہو، منہ کالے وائٹ بھی نہیں انوائٹ بھی نہیں، تے پروگرام سارے بلیک اینڈ وائٹ، تے پھر آنے آخر نا پھر کیسا جی انہوں کو پوچھو جڑے رنگین پروگرام اپنی رنگین سکرینہ تے ویکھ رہے انہوں کو پوچھو، عارفین امت سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کچھ دیکھ کر کہتے ہیں رنگ، وہ تو رنگ نہیں تاں گل کرے نا جی رنگ تو نظر آوے، چھوٹا جہا ٹی وی رکھے ہی بجیا وہی محلے کی چوری کر کے ہے جی کسی ویلے پکڑیا ویسی شودا انہاں ٹی وی کدو پروگرام محمد عربی کا چہرہ کا چہرہ، اس واسطے بہت بڑی سکرین چاہیے، پھر پاک ہوئے۔ حافظ آخیا کہ غسل در اشک زدم کہلے طریقت گویم، ادھر اتنے اسپیکر مزدار نہیں ہونے، میں ترن تا پڑھنا ہونا جی ماں اپنے مزہ آئے، اصل پاکستان فل اسپیکر ہونے نا تو بڑی آواز گونجی نہیں، بڑا مزہ کر دی، چلو ہے جی میں پڑھ چھوڑنا، چھوڑو کوڑے رونے کو چپ چلی۔ اچھا غسل در اشک زدم، میں اپنی اکھیاں ماں اتھواں میں نال نوایا ہے، پہلے طریقت گوئن کہ طریقت والے آنن پاک شو اول ہو پر سیتا برا پاک انداز، پہلے آپ پاک ہو تو پھر اس پاک نے چہرے تے نظر پا، عارف اس بات سے رونا ہے کہ جمال مصطفیٰ ویکھنے واسطے پہلے اکھیاں سکرین اشکاں نال دھونا ہے، تو جس اکھیاں وچ کدے ہوا آئے ہی نہیں، کدے ہوئی روئے نہیں کدے، اتھرو بہانے نہ طریقہ ہی نہیں سن، اہل دل کی مجلس میں بیٹھے ہی نہیں، وہ کیا روئے؟ وہ رونے والے تو انہیں ہسنا ہی ہے نا، سمجھ آئی؟ ایک مضمون جو ہے نا میرا انج ہی چلتا رہتا ہے سارا، اگے پیچھے ساری گلا میں عرض کی تھی کہ یہ اختراع کیوں پیا، پروگرام وکرے وکرے ہو گئے، اسی صوفیاء کے اسٹیشن تو براہ راست دیکھنے والے اولیاء اللہ دے صوفیاء دے اہل بیت دے اسٹیشن تے، سمجھ آئی؟ کیونکہ اہل بیت گھر کے ہیں، صحابہ در کے ہیں، صحابہ میں اکثر خطابہ چاہنا ہونا پیچھے اصل گرائے نال شیعہ محفل ہے، انہوں نے سارے سید شیعہ نے انہیں ماں بلایا، ماں بڑے لوگ ڈکنے رہے، تو نہ بھی جینا نہیں امام بارگاہ میں تو میں شیعہ تے نہیں ہاں، لیکن یہ کہ حسن تے حسین تے فاطمہ تو زہرا نہ ذکر میں ضرور ایسا میں کیا، لیکن اتنے میں شان صحابہ کا بیان کی تھی، صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بھی جتنا مقام اساں سمجھے انہوں کا مقام بہت بلند ہے، لیکن جو اساں دسیا گیا تو اتنے میں آخیا کہ میں کیا صحابہ جتنے بھی پہنچ جاؤ تو
وہ در پہ ہی پہنے والے در تو اگے نہیں ہو سکتے. دیکھو سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی نا تے اگر صدیق اکبر گھر وچ گئے تے اپنی بیٹی دے حوالے نال جا سکتے ہیں. فاطمہ تو زہرا دے سامنے نہیں جا سکتے. سمجھ آئی؟ تو مطلب ہے کہ گھر پھر بھی پردہ ہے, گھر ہے, در ہے. صحابہ در تے بہنے والے نے, اہل بیت گھر دے. میں آنا ہونا کہ گھر کی گل ٹرے تو در تے پہنچتی ہے. جی گھر دسے ہی نہ تو در والے کیا پتا ہے کہ گھر تو گل ٹرے گی تو در تے پہنچے گی نا. اس واسطے حضور فرمایا یہ رپیٹ کئی خطابات میری گل ہوئی ہے, لیکن رپیٹ اس واسطے بھی بہتر ہونی ہے کہ قرآن شریف کی آیات بھی رپیٹ کی دیا گیا اور سمجھانے واسطے. نماز کا ذکر کتنی باری ہوا قرآن میں؟ ایک باری آخر کافی نہیں ہے. زکات کا کتنی باری ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا کتنی باری ہوا ہے؟ 500 باری. ایک باری کی ذکر کافی ہے, لیکن جس کی اہمیت اصلی ہوئے اس میں گل کی جاتی بار بار. آئے ذکر نو مان لنا ان ذکر ہوں مسک ما کر رکھتا ہوں یا امام شافعی کے فرمایا کہ اے دوست جس نے میرے کو نام ہے ابو حنیفہ دا ذکر کریا کر, اس واسطے کہ اس کا ذکر او کستوری ہے کہ جتنی باری تو رگڑے گا نئی خوشبو دے گی. سمجھ آئی نا؟ اس واسطے کہ گار تو گل چلتی ہے تو ڈرتے. حضور فرمایا آنا مدینۃ العلم والی بابھا, میں شہر تے علی دروازہ ہے. دروازے اتنے دربان ہوں نا, صحابہ حضور کے دربان ہے نا بھائی. جتنا بڑا دروازہ مالک ہے اتنے بڑے دربان ہے نا. دسو محمد عربی کا دروازہ ساری کائنات اللہ تو بعد بڑا دروازہ ہے کہ نہیں؟ بولو ہے نا. تے صحابہ حضور کے دربان ہے کہ نہیں؟ جانثار ہے کہ نہیں؟ غلام ہے کہ نہیں؟ یہ تو حضور کا کرم ہے کہ صحابہ فرمانے میرے سنگی ہو. تھی صحابہ صحابی سنگی دوست, جس طرح اللہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے, اے میرے دوست. اللہ کا کوئی دوست کا کسی چوٹی سے چوٹی جنید بغدادی نو کھلار دو اٹھ کے کہ اللہ کا دوست کہہ رہا ہے ساتھی میں کم ترین آپ کا میں دوستوں میں نہیں ہوں, دوستی جو گا نہیں ہوں. رسول تو نپ کے کھڑ وہ بھی آخسی اب تو رسول ہو, میں تو بندہ وہاں پہ اس کا دوستی جو گا نہیں ہوں. یہ اس کا کرم ہے کہ میں نے دوست کہہ رہے. اس واسطے وہ دوست جس ویلے آخے نا تے مزہ تاں باری کھول چھوڑ جا ماں پسینہ ہے جی. تے مزہ تاں ہے کہ وہ آخے گر خود روی تھے حاصلی آپ تم نے چاہے تو نہیں کہ فضول ہے. یا اللہ میں تیرا بندہ, یا اللہ میں تیرا, وہ آخر نہیں بندہ جھوٹیا تو کئی نہ بندہ ہے, تو مطلب نہ بندہ ہے, تو پیرا نہ بندہ ہے, تو مولویا نہ بندہ ہے, تو سرکار نہ بندہ ہے, حکومت نہ بندہ ہے, تو پیسہ نہ بندہ ہے. میرا بندہ کتنے یہ بندہ نہیں, لیکن چوٹ رہی بے حاصلی آپ کے فضول ہے. چوہوں کشیدت واصلی جس لئے وہ آپ تو شکے نے پھر واصل ہے تو کیا سمجھ آئی. اس واسطے دروازہ کون ہے؟ علی. دروازے سے بہنے والے کون؟ صحابہ. جہے لوگ کہتے ہیں صحابہ کا تے اہل بیت کا تعلق نہیں سی, وہ دسن مینوں کہ حضور نے فرمایا یہ دروازہ ہے تے دروازے اتنے صحابہ بہنے والے تے دروازے اتنے بہنے والے نہ تعلق نہیں. علی تو دروازہ ہوا وہ تو بہنے والے اس کے کول دیکھو نا آ سکتے ہیں دروازے تک تے دروازے نال تعلق سی. علی دروازہ ہے
محمد عربی دے شہر علم دا اور انہاں سارا صحابہ دا تعلق سی حضرت علی نال جا علم بابو. اچھا ایک میں دسا کہ مختلف ابو بکر قد فلانے سارے نے حدیث پڑھی لیکن میں یہ پتہ نہیں کہ حدیث کتنے پڑھ رہے ہیں کہڑی سند ہے لیکن میں ایک حدیث دس رہا ہوں. میں اس سے مستند آپ کو بتاتا ہوں حدیث. آپ نے تو یہ فرمایا نا کہ علی ابو بکر کیا ہے اساس ہوا بنیاد ہے اور عثمان کیا ہے اور عمر کیا ہے دیوار ہے. عثمان کیا ہے سخت ہوا وہ علی الباب ہوا. اچھا ہوں حضرت ایک روایت میں پیش کرنا اور ایک کنز المال کو زیادہ مستند حضور فرمایا انا بیت الحکمت و علی بابھا. بیت اس گھر آمن کوٹھیاں جس نہ دروازہ ہی ایک ہوئے نہ کوئی باری ہوئے تو نہ روشندان ہوئے. بابو اچھا میں یہ اس کی بیت الحکمت ہے یہ بھی میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. بیت الحکمت ہے بیت وہ ہے جس طرح بیت العتیق ہے کعبہ ایک دروازہ. بیت کے لفظ کا اطلاق اس گھر پر ہوتا ہے جس کا دروازہ ایک ہو. سمجھ آئی؟ تو جس کا دروازہ ایک ہو وہ بیت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر صدیق عمر اور عثمان کے کوئی معاذ اللہ نہیں ماننے والے. ہم ان کے غلام ہیں ہم نیاز مند ہیں لیکن جو علی کا مقام ہے وہ ایک اپنا مقام ہے. دیکھیں نا آپ کا کوئی بہت دوست انتہائی دوست ہو جس نے سب کچھ آپ پر قربان کیا ہو لیکن اپنا بھائی اپنے گھر والے پھر بھی اس سے آپ ان کو اونچا ہی سمجھتے ہیں اہمیت ہی دیتے ہیں. حضرت صدیق اکبر کا بہت بڑا مقام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لیکن یہ دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر خود حضرت علی کو کس نظر سے دیکھتے تھے. دیکھیں نا نگاہ صدیق کی نظر میں چشم صدیق کے نزدیک علی کا کیا مرتبہ تھا یہ آپ دیکھیں. حضرت عمر کے نزدیک کیا مرتبہ تھا اور پھر سیدنا علی کی نظر میں ان حضرات کا کیا مقام تھا یہ بھی دیکھیں آپ. تو دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. لیکن وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ایک محمد عربی کا ظاہر ہے جس پر قرآن آیا ایک باطن ہے جس میں حدیث آئی. دو چینل ہیں نا چل رہے ہیں اوپر. تو ایک ظاہر ہے اور باطن آیا. ایک ظاہر ہے خلافت ایک ظاہر خلافت ہے خلفائے راشدین کی یہ ظاہر ہے اور ایک وہ خلافت ہے جو علوم ہیں جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم ہیں جو آپ کو اللہ تعالی نے اس انداز سے عطا فرمائے کہ ان کا اظہار دنیا کے لیے ضروری نہیں تھا. وہ علوم وہ فنون وہ کمالات جو ہم امتیوں کے لیے ان کا انکشاف یا ظاہر کرنا ضروری نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے توسل سے ائمہ اہل بیت میں منتقل فرمائے. سمجھ آئی گی؟ اور وہ خلافت شیعہ اور سنی میں کیوں جھگڑا ہے. میں شیعوں کی کربلا میں بیٹھ کر بولا 1.5 گھنٹہ بولا میں اور سارے سب شیعہ تھے سادات بیٹھے تھے ہمارے گاؤں کے ساتھ ہیں ایک بھی. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ ہمارے آپ کے آباء و اجداد بہت بڑے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم اس اہل بیت میں شامل ہیں جو سیدہ فاطمہ کو شرف حاصل تھا جو ہماری ماں کو حاصل تھا جو ہمارے باپ کو حاصل تھا
جو امام محمد باقر کو، جو نفس زکیہ کو، اور جو امام حسن مجتبیٰ کو، جو حسن مصنع کو، اور جو ابراہیم کو، زید کو، ان لوگوں کو جو مقام حاصل تھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی اسی کو، جب اہل بیت کا آپ لفظ بولیں تو اس سے مراد ہم بھی انہیں جیسے ہوں، یہ نہیں ہے. ہم تو ان کی جوتوں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی مقام نہیں ہے. سمجھ آئی؟ یہ جب اہل بیت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو ہماری نظر حیدر کرار پر ہوتی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا پر ہوتی ہے، حسن مجتبیٰ پر ہوتی ہے، حسین علیہ السلام پر ہوتی ہے، زینب پر ہوتی ہے. تو یہ مہم سے قدسیہ جو ہیں امام محمد باقر اور یہ اجلہ سادات جو ہیں، یہ ہیں اہل بیت کا مصداق اور جنہوں نے سید ہونے کا حق ادا کیا. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، یہ تو ہماری نسبت ہے کہ ہم ان سے منسوب ہیں، چاہے جیسے بھی ہیں. اگر اس نسبت کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے تو ہم. میرے دادا حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے آپ کی بات ایک یاد آ گئی. تو کوئی کہنا جناب آپ سید و علی نسب ہو، تو فرماتے تھے کہ ہم اہل بیت کے، جو وہ اہل بیت جن کا میں نے کہا اہل بیت ہیں بھی وہی. فرمانے لگے ہم تو ان کے غلام ہیں، چاہے اولاد ہیں لیکن غلاموں میں ہمارا شمار ہے. ہم ان کے اس قابل نہیں، وہ کہاں اور ہم کہاں. کوئی سید بشمول تمام سادات کے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میں اس خاندان سے ہوں. کیا اس کے بعد دلیل ہے؟ زیادہ زیادہ شجرہ نسب ہے. شجرہ نسب تو آج جو سید نہیں ہے وہ سید السادات بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بیچارے سید ہیں ان کو وہ پوچھتا ہی نہیں ہے. کیوں میں سمجھ گیا؟ جو جن کا نسب ہی نہیں ہے وہ سید بن گئے، اور جو حسبی نسبی سید ہیں جن کے باپ داد سادات ہیں انہوں نے سیدوں جیسے کام کیے ہیں، ان کے علمی کارنامے ہیں، انہوں نے فرائنا اور جبابرہ اور اکاسرہ سے ٹکر لی، دین کی خدمت کی. تو ان کے متعلق صرف یہ ہے کہ وہ غریب ہیں. شاہ صاحب کے پاس ہے کچھ بھی نہیں. شاہ صاحب تھوڑا نسب میں مشکوک نظر آتا ہے. کیوں کہ جناب شاہ جی غریب تے ایک سید نہیں تو جناب امیر ہو گیا، پامے جس طرح بھی ہوا. لیکن وہ آنے ساری جناب اہل بیت علی چمک تھوڑے چہرے سے، سبحان اللہ، اے معیار ہو گیا ہے. الوری صاحب ماشاءاللہ عالم فاضل آدمی، لیکن ایس سرزمین برطانیہ میں چھوڑ ایس قسم کے بڑے شاید مولوی ہوں، میں تو اتنے نہیں جاننا، تو سان لوگوں زیادہ پتہ ہو سی کہ مالی طور سے شاید الوری صاحب کو بہت اچھے ہوں، پیسے بھی دولت بھی. انہیں لفظ بھی ایک نہیں آنا، ایک لفظ نہیں آتا ان کو، فتویٰ نہیں لکھ سکتے، عبارت نہیں عربی کی پڑھ سکتے. تو لیکن وہ علامہ تمام بنے ہوئے ہیں. لوگ ان کے چپا کپا کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے علامہ ہیں، لیکن الوری کے سامنے لاؤ وہ ایک جملہ نہیں پڑھ سکتے عبارت کا. تو میری نظر تو کمزور ہے، اینک لگاتا ہوں، لیکن الوری صاحب جیسے آدمیوں کے علم کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے دی. کچھ گمنام ایسے ہیں تو نے یعنی چپا کپا دیکھ کر تو متاثر ہو گیا کہ یہ بڑے علم والے ہیں، بڑے کمال ہیں، ان کا لباس بڑا عالی شان ہے، یہ بڑا چوٹی کا سید ہے. لباس کو بھی دیکھ، لیکن یہ بھی دیکھ کہ یہ ہے کون. یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں وہ ہے، نسبت ہے، نسبت کا پاس ہے، اہل بیت جیسے اعتبار ہے، علم و فضل کمال ہے، نسبت ہے. یہ بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا، بہت سی چیزیں. اسی طرح ہمارے دوسرے علماء، یہ تفرق جو میں نے آج پڑھی ہے،
کہ جبے والے بھی دیکھتے ہیں، ان سے متاثر نہ ہوں، وہ بھی لوگ دیکھ دیا کرو جو بڑے غریب ہوتے ہیں، ان میں بھی بڑا ایک مقام ہے۔ تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا، نمیاں نمیاں قبراں تک کیا نا، تو رونا لگ گیا وہ کہہ دے سونے لوگ ہے، وہ کہڑیاں سونیاں قبراں نے، ظاہر جڑے اتنی قبراں آلہ بنیاں ہی ہیں، وہ بندے بھی بڑے امیر ہو سن، بڑے اچے لوگ، کھانے پینے کرانا نے بندے موجود قبراں بھی تکو۔ تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا، تو نے گل سمجھ گئے بڑی، تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا، ان میں وہ کپڑے بھی شامل کر جو ویراں ہو گئی، جنہاں بڑیاں ترٹیاں ہیں نا، جس اصل پنجابی جانے ترائی قبر ترا گئی ہے، پڑیاں ٹہ پی اصل گراما کچیاں قبر ہونی پڑیاں ٹہ پی اس ترائی قبر آنے ترا گئی قبر، قبر جہاں ترا گیا انہوں نے بھی فاتحہ پڑھو، تو تاکہ پتہ ہے صرف پکیاں قبریں والے بخشے ہونے نہیں، جدھر گئے نہیں اتنے معیار ہو رہے، جنہ تو ٹٹیاں یا قبراں تے ترٹیاں یا پڑیاں تکنا پیا تے اتنے فاتح نے قابل بھی نہیں سمجھنا ہے، جس قبراں ہو سکنا ہے کہ اس کی بارگاہ وچ غوث زمان لیٹیا ہوئے، جنہ تو بڑا بڑا سمجھنا پیا کہ اتنے بڑے بڑے جناب قبراں سجیاں ہی بڑے بڑے دربار بنے، ہو سکنا ہے کہ اس مقام کے بندے نہ ہو، یہ تو سمجھنا کیوں کہ وہ احکم الحاکمین جانتا ہے کتنے کون، کہ صرف جھپیا کھپیا کے سائے سے نہیں مرنا چاہیے، باطن دیکھو۔ امام زین العابدین سید السادات، سمجھائیں سید الساجدین، حسین کی آل کی آبرو، آبرو میں آل حسین، اولاد حسین، اتنا بڑا سید، اتنا بڑا سید جس وچوں ہے لین تک امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، تقی نقی، امام مہدی، اے سلسلہ کس وچوں نکلیا؟ اس سید الساجدین وچوں۔ تے اسی حسنی ہاں، اسی حسنی ہاں، اسی امام حسن دی اولاد ہاں، یہ سارے تو ہو گئے نا امام حسین دی اولاد، اسی امام حسن دی اولاد، حسین دے بڑے بھائی دی اولاد، داتا علی حجویری اور مصر دے تبائی سید، اور اسی حضرت پیران پیر غوث پاک، اسی حضرت امام حسن دی اولاد۔ اور میں دساں کہ امام زین العابدین دا شمار بنو ہاشم وچ، یعنی اس کا لفظ اطلاق بنو ہاشم کا ہوتا ہے سارے، ہوں ہاشمی کا اور حساب نہ لے، اصل سارے حضور بھی بنو ہاشم، اجلا ہاشمیہ وچ۔ نوی گل تو دساں کہ اتنی بڑی شخصیت کے حجاج بن یوسف نے 1.5 لاکھ علماء مروائے، محدثین مروائے، قتل کر دیتے، اتنا ظالم اور صفاق آدمی، لیکن اے جڑا عبداللہ بن زبیر کا جڑا بنایا کعبہ اے گرایا تو جس ویلے، تو ہوں جس کا ساری امت طواف کر دی ہے، حجاج بن یوسف تو بعد اج تک جڑے ہوں طواف ہو رہے ہیں، اے بیت اللہ یہ حجاج کا بنیا ہے، اس 1300 سال ہو گئے جس کا تھی ہوں ساری امت طواف کر دی، جس ویلے اس ٹا کے اس کی بنیاد اس رکھنی کی تھی، امام زین العابدین نے بلایا، اس بیت اللہ جڑا موجود ہے اس کی بنیاد سید الساجدین امام زین العابدین نے رکھی۔ میں دسا تین کتاب جسے پوچھی ہے تک اللہ کی شان، اس ویلے اور تھوڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کہ ایک ظالم ترین انسان، لیکن جس ویلے
سجدے دی جگہ ساری امت جتھے سجدہ دیندی ہے اس کی جس نے بنیاد رکھائی تے سید الساجدین کو نہیں رکھوائی. سید الساجدین کو تاکہ کعبے میں پتہ لگے. مطلب یہ ہے کہ کعبے کی بنیاد سادات کون، اہل بیت کون کہ جنہوں نے کعبے کی بنیاد میں سجدہ رکھیا، سجدے کی بنیاد رکھی. تو جو ان سے منسوب ہو گئے جعلی اصلی تے نقلیاں ضرور پرکھیا کرو، لیکن سادات کی عزت رسول اللہ کے فاطمہ الزہرا دا منہ دیکھ کے کریا کرو. سمجھ آئی؟ اج بڑے اسی تو کچھ نہیں ہاں، اسی روسیا ہاں، اسی نہ ساڈے وہ کم نہ ساڈے عمل، ساڈیاں ماواں تے ساڈے دادیاں نو دیکھو. سمجھ آئی؟ اتنی گزارش ہے، اسی بڑے خطا کار ہاں. لیکن اج خاص طور پہ کچھ ایسا طبقہ ہے جڑا اہل بیت دا نام نہیں سنتا، پسند نہیں، حضور دا ٹبر پسند نہیں، حضور دا گھر انہوں نے پسند نہیں، حضور دے سنگی زیادہ پسند ہے. سمجھ آئی؟ سنگی اسی تو حضور دے سنگیاں دے بھی حرام ہاں. تار فرنگیاں دی نالے تیری نوکر ہاں نالے تیرے سنگیاں دی. سمجھ آئی نا؟ آسان نالے تیرے نوکر ہاں نالے تیرے سنگیاں دی. اینا مارے تحقیق مارے ماں اس نال اختلاف کوئی نہیں، تو اچھا کیتا ہے. لیکن ایک مزاج ہوتا ہے نا، تو تسی آخو جی نعرہ نور یا نور، نعرہ ابراہیم یا ابراہیم. ایک منٹ جواب ہے، تسی سنو. نعرہ ابراہیم کسی مارے بولو نبی نہیں؟ کیوں حضور کا جائز ہے نہ ناجائز ہے؟ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، حضور جنہ پہ ایمان آندا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. محمد مصطفیٰ کو انبیاء ما سبق پر ایمان لانا ضروری تھا. قرآن ہے، قرآن ہے. جنہ چیزاں تصا تو حضور تے ایمان آندا تے حضور انہاں پچھلے نبیاں تے ایمان آندا. حضور تے تسی نعرہ مارنے تے پچھلے بھی کیوں مارنے یا عیسیٰ عیسیٰ یا عیسیٰ. سمجھ آئی نہیں گل؟ میں چپ کر رہا ہوں یا تسی چپ کر رہے ہو؟ بولو تو صحیح کچھ ٹھیک ہے نا؟ گل آئی نہیں سمجھ؟ مطلب ہے کہ انبیاء اور آدم یا آدم، یوسف یا یوسف، یعقوب یا یعقوب. میں جی آخر یعقوب تسی آخو یا یعقوب. نعرہ رسالت یا رسول اللہ ان ایک کرنا نال سجنا ہے. گل اتنی ہے جی. موحدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں دیکھیں، کتابیں پڑھیں جو کتابوں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے کیا لکھا؟ عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے ساتھ انبیاء کے ساتھ چل. کیا اللہ نے ان پر درود نہیں بھیجا؟ صلاۃ کا معنی درود ہے کہ اللہ حضور پر ہی صرف درود بھیجتا ہے، دوسروں پر نہیں بھیجتا. ان پر کیا بھیجتا ہے اگر درود نہیں بھیجتا؟ درود تو سب پر بھیجتا ہے. لیکن جو سچتی ہے بات ایک ہے سجنا، پگڑی سارے بننے، داڑھی سارے رکھنے، لباس سارے پانے، پر سجنی ہر شے کسی کسی سے. اتنی گل گل جیڑی ہے نا یہ آنے جناب اتنے ایک ماں بندہ دسے جی اتنے بڑا جھگڑا پہ ہے کہ نعرہ حیدری نہ نعرہ تحقیق نہ. میں کہ بھائی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ جڑے یہ
تحقیق ہے کہ اسی یہ مننے کہ آپ کی خلافت راشدہ حق ہے، اسی مننے ساڈا ایمان ہے. لیکن اگر پھر بھی ہے کہ اگر کوئی مار دینا ہے، اگر کوئی مار دینا ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. ایڈا کوئی کفریہ جملہ تو نہیں بول رہا، کوئی گل نہیں. لیکن فاجر دیہات سے میں بیعت نہیں کر رہا. بیعت محمد عربی دا خون، فاطمہ الزہرا دا خون میرے انہاں سونے ہاتھاں جو گردش کر رہے ہیں تے پلیٹ تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے. اس واسطے جناب انہاں تفر کیا تو بچایا امت نو، خود آنچ کھا گئے، زہر کھا گئے، زہر کا علم ہوں کھا گئے، بیلمی نہیں کھاتی کھا گئے. لیکن کس واسطے فلا تفرقو، تفریق نہ کرو آپس سے. حضور کی وصال تو بعد میرے نانے نے چھوڑے امت نو، تسی ایک دوسرے چھوڑے ہو نہیں، کافر نہ آکھو، تفریق نہ پائے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. یہ اہل بیت کا پیغام ہے اور صحابہ کرام دا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سانو انہاں دے مراتب سمجھنے دی توفیق عطا فرماوے. اور حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور تمام صحابہ سمجھ آئی انہاں دی جو مرتبہ ہے اس آنے کو کوئی پیمانہ تو نہیں نا. تاریخ پڑھو، لغزشاں بھی ہوئی، لغزشاں بھی ہوئی، سارے انسان ہے. لیکن اسی حضور کے پیچھے اگر کسی صحابی وچ کوئی پہلو نظر تانوں تاریخ نہیں چاہتا ہے سامنے تو حضور کا منہ دیکھ کے تسی خاموش ہو جایا کرو. تہاڈا حق نہیں کہ تسی انہاں دے خلاف بکواس کرو یا گالی دو. اللہ جانے تو وہ جانے. جس طرح اہل بیت نو ویکھ کے انہاں دی ماں دا منہ ویکھ کے رسول اللہ دا منہ دیکھ کے اسا جے سادات تے تسی اگر چشم پوشی کرنے ہو تے صحابہ جڑے پاک لوگ انہاں تے بھی تسی ادب کرو اور لب کشائی نہ کرو. لیکن بعض کچھ ایسے کہ جڑے ایک دوسرے تو بتاندے ہیں کہ اے اس کو کاٹے تے اے اس کو کاٹے. اس کا فیصلہ قرآن بچے. قرآن پڑھو. کسی اور موقع پہ اگر کوئی سوال ہوا تو میں انشاءاللہ قرآن جو دیکھا کہ قرآن نے کنہاں نو افضل آخیا تے کنہاں نو کیا ہے تھلے تے کنہاں نو کیا ہے اچے. تے قرآن جنہاں نو اچا کہے وہ اچے تے جنہاں نو تھلے کہے وہ تھلے. یہ فیصلہ تسی اگر نہیں نے تو علماء جڑے اپنے چوٹی نہ پڑھیا ہوئے نا، چوٹی نہ ان پڑھ نہ ہوئے. علماء کی بھی دو قسم نہ، چوٹی نہ ان پڑھ تو چوٹی نہ پڑھیا ہے. چوٹی نہ جڑا پڑھیا ہوئے اس کو پوچھو کہ فتح تو پہلے کہڑے تے فتح تو بعد تے جنہ اللہ پہ آنا ہے درجے اچے وہ اچے تے جنہ اللہ آخیا تھلے نو تھلے. بس اچھی گل بول گئی. اللہ تعالیٰ سان ہدایت دے اور حضور دے اسوہ حسنہ وچ تے چلنے کی توفیق عطا فرماوے. میرا خیال ہے سلام پرسوں سارے کے نماز پڑھیں.